زندہ مرحبا زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین. الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آج اس انتہائی بین الاقوامی انترجاتی مہا شمیلن بنام شہادت کربلا و شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کی دوسری شب ہے، دوتیہ راتری ہے، اور میری بھی دوسری شب ہے. میں اس انتہائی پربہار ذی وقار بزم سرکار میں ممبر اخیار پہ جلوہ افروز علماء دین اور علماء دین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے چین کی پرواہ نہیں کی، ذکر حسین کی پرواہ کی، اور اس کا پورا صحرا مخیر قوم و ملت، صوفی ملت، میزبان مکرم محب گرامی علی جناب محمد صوفی محمد میزان الرحمن صاحب قبلہ کو دیتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں. مولا کریم انہیں اتنی لمبی عمر عطا فرمائے کہ یہ کارواں بھی چلتا رہے، سلسلہ بھی چلتا رہے. معرکہ کربلا کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کم و بیش 72 شہداء تھے. کتنے؟ There were 72 who killed on the way of Almighty Allah, who gave their lives. کچھ ایسے تھے جو غازی تھے، جو بچ گئے تھے، اور ان غازیوں کی جو باگڈور تھی وہ کسی اور کے پاس نہیں، علی کے بیٹے امام زین العابدین کے پاس تھی. علی کے بیٹے امام حسین کے بیٹے، نام بھی علی ان کا، علی ابن الحسین ابن العلی. تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ چند اشعار
حالانکہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آج بہت پیا تو گلا ذرا متاثر ہوا ہے، لیکن چند اشعار امام زین العابدین کی شان میں سنیں گے تو ذرا زور سے پورا مجمع کہہ دے یا حسین، ماشاءاللہ۔ حضرت امام زین العابدین کو سجاد بھی کہتے ہیں، زین العابدین بھی کہتے ہیں، زین العبا بھی کہتے ہیں، زین العباد بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے زین العباد سے فائدہ اٹھایا ہے، علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا اور تمام لوگوں کی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ اے اسیر کربلا زین العباد، اے اسیر کربلا زین العباد، اے اسیر کربلا زین العباد، ہم شبیہ مصطفیٰ زین العباد، ہم شبیہ مصطفیٰ زین العباد، ہے علی ابن حسین ابن علی، ہے علی ابن حسین ابن علی، نام پیارا آپ کا زین العباد، نام پیارا آپ کا زین العباد۔ You know, he was in the prison of Yazid. یزید کے قید خانے میں تھے، اور اس قید خانے میں بھی شاہی انداز کیا تھا۔ توجہ چاہوں گا کہ جو اسیری رش کے آزادی بنی، جو اسیری رش کے آزادی بنی، اس اسیری میں رہا زین العباد، اس اسیری میں رہا زین العباد۔ ہر دیکھ کر لرزا تھا زندہ نے دمشق، زندان کہتے ہیں قید خانے کو، کوراباس کو، دیکھ کر لرزا تھا زندہ نے دمشق، آپ جیسا پارسا زین العباد، آپ جیسا پارسا زین العباد، آپ کی ہمت کا شاہد قصر شام، آپ کی ہمت کا شاہد قصر شام، ارے جب سنا خطبہ تیرا زین العباد، جب سنا خطبہ تیرا زین العباد، ارے ہر شہیدوں کے سر شہیدوں کے تھے نیزوں پر بلند،
سر شہیدوں کے تھے نیزوں پر بلند، اور میرے قافلہ زین العباد، اور میرے قافلہ زین العباد۔ مقطع بھی سن لیجئے، کلام اور لمبا ہے۔ نور کو اپنے غلاموں میں کریم، نور کو اپنے غلاموں میں کریم، دیجئے تھوڑی سی جا زین العباد، اور میرے قافلہ زین العباد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر کسی تاخیر کے، میں جانتا ہوں تھوڑا بلند ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر پورے حسینی تیور کے ساتھ سنا تو رات بھی حسین کے نام ہوگی، بات بھی حسین کے نام ہوگی۔ کل جو میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کو آج بھی پڑھا ہے، اور کوشش کروں گا کہ جہاں سے کل بات چھوڑی تھی وہیں سے آج چھیڑ دوں۔ پھر بھی ترجمہ سن لیں، اللہ پاک کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے مہان ہے۔ یہی بات کہہ رہا تھا نا میں کل، the most greatest thing is to please Almighty Allah۔ کل میں نے اس پہ تفصیل سے بات بگننگ والی کر دی، آج میں یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کل میں نے کہا تھا کہ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، and we trying our best to please Almighty Allah۔ بس اللہ کیسے راضی ہو جائے، کام ہو جائے۔ اتہاس ساکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت کی بہاروں سے جب اس دنیا میں آئے، یہاں کی تاریکی میں، توجہ ہے، تو رات دن ایک کر دیا، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پڑھتے رہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ دن آئے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں۔ چنانچہ وہ دن بھی آیا جب اللہ نے جناب آدم کو ان کی حوا سے ملایا، اور یہ ملنا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ امت مسلمہ کے ہر مومن کو کہہ دیا کہ اگر حج کرنا ہے تو اس وقت تک میں تیرا حج نہیں مانوں گا جب تک میدان عرفات میں نہ کھڑے ہو جاؤ جہاں آدم و حوا اکٹھا ہوئے تھے۔ یہ ہے رضائے مولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، چاہے نمرود سے مقابلہ کرنا ہو، جناب خلیل نے کبھی منہ پیچھے نہیں کیا، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ آگ میں اترنا پڑا، اگنی کنڈ میں اترنا پڑا، تو جناب ابراہیم نے طائر سدرہ جبریل کی سہایتا نہیں مانگی۔ When he came and asked, may I help you, O ابراہیم؟ کیا میں آپ کی سہایتا کر سکتا ہوں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے wow, what a timing! If you wouldn't come, I would have been burned. لیکن قربان جاؤ خلیل پر، انہوں نے فرمایا اے جبریل، میں سب کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے، اور پیشانی ابراہیم میں میرے نبی کا نور چمک چمک کے کہہ رہا ہے دادا کود پڑو، آپ اکیلے نہیں ہو، میں ساتھ میں ہوں۔ کیوں کیا ایسا؟ تاکہ اللہ کی رضا مل جائے، رضا حاصل ہو جائے۔
حضرت اسماعیل نے وقت ذبح گردن نہیں گھمائی، اپنی گردن کو پیش کر دیا یہ کہہ کر یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا کر دیجئے جو آپ کو آدیش ملا ہے، حکم ملا ہے۔ کیوں کیا؟ تاکہ میرے مولا کی رضا میں حاصل کر لوں۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اور ذکر خدا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ حضرت ایوب تڑپ رہے ہیں، بیمار ہیں، جسم میں خارش ہے، لیکن ذکر پاک خدا جاری ہے۔ وہ دن بھی آیا کہ اللہ نے انہیں شفا یاب فرمایا، وہ روتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ نے ان کے صبر کی معراج کرا دی اور اپنی رضا انہیں عطا فرما دی۔ موسیٰ کلیم اللہ ہوں یا عیسیٰ روح اللہ ہوں، داؤد خلیفۃ اللہ ہوں یا ابراہیم خلیل اللہ ہوں، آدم صفی اللہ ہوں یا نوح نجی اللہ ہوں، سب کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، ایک ہی اپدیش، ایک ہی سندیش، ایک ہی پیغام، ہاؤ ٹو پلیز اللہ، اللہ کو کیسے راضی کریں۔ ایک نبیوں کی ذات ہے جو خدا کی رضا میں لگی ہے، اور ایک میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، توجہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ارادہ یہ تھا کہ قبلہ بدل جائے، رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور پوری شان سے کہا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے محبوب ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے، گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے دے گا، وہ قبلہ آپ کو عطا کرے گا جسے آپ چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ خدا مصطفیٰ کی رضا چاہ رہا ہے، اور کل آپ نے سنا تھا کہ نبی کی رضا ہی خدا کی رضا، سنا تھا نا توجہ کے ساتھ۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ what does mean by رضا۔ اگر ہم جانیں گے نہیں تو حسین کو پہچانیں گے نہیں۔ یاد رکھیے گا رضا کی پہلی سیڑھی جو ہے the first step of رضا is صبر۔ کیا ہے؟ صبر۔ اگر تم صابر ہو تبھی اس بات کے انٹائٹل ہو کہ آگے تم رضا کے زینوں پر چڑھ کر مدینے تک پہنچ جاؤ۔ If you don't do صبر you cannot please Almighty اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ اس نے خود فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ مردوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورا کر دیتے ہیں اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا، کچھ وعدہ پورا کرتے 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 شہید ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں شہادت کا انتظار رہتا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور راضی اسی سے ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بچپن سے لے کے 55 تک آپ اس آیت کو سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کر قبرستان کے مدفن تک سنتے رہو۔ جب سنو تب حسین یاد آئیں گے۔
اور جورے جورے، جب سنو تب حسین یاد آئیں گے۔ اس آیت میں سبق کیا ہے، اس آیت میں لیسن کیا ہے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ہم ضرور ضرور پریکشا لیں گے، امتحان لیں گے۔ من الخوف، بھوئے سے، کس سے؟ زور سے بولو، ڈر سے، بھوئے سے، والجوع، بھوک سے، ہنگر سے، ونقص من الاموال، شارٹیج آف منی سے، پیسہ کم کر کے امتحان لیں گے، دیکھیں میرا ذکر کرتا ہے کہ نہیں۔ والانفس، تمہارے پران لے کر، جان لے کر بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ والثمرات، اور تمہارے بچوں سے بھی تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری پراپرٹی سے بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ اتہاس گواہ، توجہ رہے اس نقطے پہ خاص، یہ آیت تو ہم سنتے آ رہے ہیں مگر ایک خاص نقطہ، آج دنیا حسین حسین کیوں کر رہی ہے؟ یاد کرو اللہ امتحان لیتا ہے۔ کبھی مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا، جنوسائیڈ شروع ہوا، تو خوف میں مسلمان آ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کبھی بھوک سے پریشان ہیں، نتھنگ ٹو ایٹ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا بھوک پر۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مال کی قلت پہ صبر کیا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی جان جاتے ہوئے دیکھا اور صبر کیا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کٹتا ہوا دیکھا، صبر کیا۔ بڑے سے بڑے لوگوں میں سب کی بات کر رہا ہوں، کسی کا امتحان بھوک سے لیا اللہ نے، کسی کا امتحان پیاس سے لیا اللہ نے، کسی کا امتحان بھوئے سے لیا اللہ نے، کسی کی پریکشا اللہ نے مال کم کر کے لیا، کسی کی پریکشا مال زیادہ دے کے لیا، کسی کی پریکشا اللہ نے جان سے لیا، کسی کی پریکشا اولاد سے لیا، کسی نے 1 دن، کسی نے 6 مہینہ، کسی نے 10 مہینہ پریکشا دی، مگر ایک امتحان ہوا، کسی کا 2 ہوا، کسی کا 3 ہوا۔ ہم کربلا کو اس لیے نہیں بھولتے، ہم حسین کو اس لیے یاد کرتے کہ میرے حسین، تیرے حسین، ہم سب کے حسین نے یہ 5 پریکشا کیبل صرف 3 دن میں دے دی۔ حسین نے 3 دن کے اندر بھے کی پریکشا بھی پاس، بھوک کی پریکشا بھی پیاس کی پریکشا بھی پاس، ارے کائنات کی جتنی پریکشائیں ہیں آقا حسین نے 3 دن میں پار کر لی۔ توجہ چاہوں گا، بات کٹے نہ، کٹی رہے گی تو سٹی نہیں رہے گی، توجہ رہے، زندگی کے ساتھ تیار ہیں؟ 5 امتحان میرے آقا حسین نے صرف کیول 3 days، 3 دن میں دے دیا۔ اپنے سامنے یزیدیوں، ابن سعد، شمر ذی الجوشن کا بھے دیکھا، پھر بھی حسین کا قدم استقامت تھر تھرا ہے، ہلا نہیں۔ بھوک ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں حسین، ان کے سارے حسینی، پانی ہے لیکن حسین نے پیا نہیں، صبر کیا۔ جان پر جان چلی گئی، حسین نے صبر کیا۔ سارا مال لوٹ لیا کوفیوں نے، حسین نے صبر کیا۔ سامنے علی اکبر کو کٹتا ہوا دیکھا، حسین نے صبر کیا۔ علی اصغر کا لاشا دیکھا، حسین نے صبر کیا۔ علی اکبر کی جوانی کٹتے دیکھا، حسین نے صبر کیا۔ قاسم بن حسن کے لاشے کو اٹھایا، حسین نے صبر کیا۔ عباس کے کٹے بازو دیکھے، حسین نے صبر کیا۔ 5 امتحان حسین نے دیا، صبر کیا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ رب کے کرم نے یہی پیغام دیا کہ اے میرے بندوں، دیکھ حسین کی قربانی کو، دیکھ حسین کے بلیدان کو، اس نے میرے لیے، میرے دین کے لیے 5 پریکشائیں دے دی،
اور پانچوں میں اتیڑ ہو گیا، اے حسین میں وعدہ کرتا ہوں کہ کاٹنے والا یزید مٹ جائے گا، مگر کٹنے والا حسین بستی بستی میں رہے گا، قریہ قریہ میں رہے گا۔ ہر دل میں اسی لیے ہر دل میں حسین ہیں کہ نہیں؟ بولو ہیں کہ نہیں؟ ہر جا میں حسین، ہر گھر میں حسین، ہر شہر میں حسین، ہر جان میں حسین، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک، ہمیں تیری دنیا سمٹ جائے گی مگر ہر جگہ حسین حسین نظر آئے گی۔ یہ ہے طاقت۔ پھر رب تعالیٰ نے بشارت کیا دی؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرے محبوب، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو شبھ سماچار دے دو، خوشخبری دے دو، گڈ نیوز دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے مصیبت کے وقت صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ کہا we belong to Allah and we will return on to Allah۔ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، صبر۔ جب تک صبر نہیں کرو گے صابر حسین کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب صبر کی منزل پر کامیاب تب مقام رضا شروع ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز، مقام رضا سے پہلے، کیونکہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک صوفیانہ نقطہ بیان کروں، وہ نقطہ جو ہر صوفی کے دل میں ہوتا ہے، کوفی کے نہیں، صوفی کے دل میں ہوتا ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں، تھوڑا یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اچانک یہ سبجیکٹ کیوں چینج ہوا، بات صوفیوں کی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کوفیوں کو سمجھ میں آ جائے۔ توجہ رہے آگے سے لے کے پیچھے تک۔ جس طرح رضا ایک مقام ہے، ایک اسٹیٹس ہے، اسی طرح نفس بھی جو ہے وہ رضا والی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، نفس کو مخاطب کیا، یا ایتھا النفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ پاک فرما رہا، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف چلیا۔ نفس مطمئن وہی ہے صبر والی، کون سی؟ تبھی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے رب کی طرف واپس آ جا، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا، اس کی بندگی میں شامل ہو جا، اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ یاد رکھیے گا نفس کئی پرکار کے ہوتے ہیں۔ سب سے برا نفس جو ہے، the most bad نفس is نفس امارہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ جو ہے he is a best friend of شیطان and devil۔ وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، وہ وہی کام کرواتا ہے بندے سے جو شیطان چاہتا ہے۔ نفس امارہ نے ہی گناہ کرواتا ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں سمجھ جاؤ نفس امارہ کی قید میں ہیں، زنا کیا سمجھ جاؤ نفس امارہ کی قید میں ہیں، بدکاری کیا سمجھ جاؤ نفس امارہ کی قید میں ہیں، جھوٹ بولا سمجھ جاؤ نفس امارہ کی بولو قید میں ہے، اس کے پریزن میں ہے، اس کے کاراواس میں ہے۔ یہ بہت ہی گندا نفس ہے جو صرف اور صرف بندے سے گناہ کرواتا ہے۔ Unfortunately, majority of the people following the نفس امارہ، ہم میں اکثر وہی ہیں جو نفس امارہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہی نفس ہے جو ہمارے اندر کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر، پراؤڈ، فخر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمیں پہچانا جائے۔ یہی نفس امارہ ہے۔ کیا ہے؟ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ
اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، گناہوں سے تائب ہو گیا، ابھی نیکی نہیں کر رہا ہے، صرف گناہوں سے تائب ہو گیا، پتہ چلا اب اس کا نفس امارہ جو ہے وہ نفس لوامہ بن گیا۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جس میں بندہ نیک تو نہیں ہے لیکن ہاں برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ ہاں یہ فرق ذہن میں رکھیے گا، نفس امارہ میں بری چیز بری نہیں لگتی، اچھی لگتی ہے، نفس لوامہ میں بری چیز بری لگتی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کر کے شرمندہ ہو، گناہ کر کے روئے، گناہ کر کے معافی مانگے، تو سمجھ جانا اس کا نفس نفس لوامہ ہے، یہ گناہ کرتا ہے پھر گناہ کو گناہ سمجھ کے معافی مانگ لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگ لیتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندہ توبہ نصوح کر لیتا ہے، ایک کٹھور پریشرم کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ I will never ever do so۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نفس آگے بڑھ کے نفس ملہمہ بن جاتا ہے، اسی کو نفس مومنہ کہتے ہیں۔ یہ مومن کا نفس ہے، کیا ہے؟ زور سے بولو، ایمان والوں کا نفس۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ سے نیکیاں کرواتا ہے، نماز یہی پڑھوائے گا، روزہ یہی رکھوائے گا، زکوٰۃ یہی دلوائے گا، حج یہی کروائے گا، بڑوں کی خدمت یہی کروائے گا، چھوٹوں پہ شفقت یہی کروائے گا، نیکیاں یہی کروائے گا۔ پھر بندہ نیکی کرتے 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 اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے اس کا نفس نفس ملہمہ سے آگے بڑھ کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ میں صوفیانہ بات کی میں نے اجازت لی ہے تو 5-6 منٹ میں آپ کا لوں گا، اس کے بعد پھر آتا ہوں۔ نفس مطمئنہ، سیٹسفائی نفس، یعنی وہ مطمئن نفس۔ آپ جانتے ہیں کہ سیٹسفیکشن کا تعلق دل سے ہے، کس سے ہے؟ دل سیٹسفائی ہوتا ہے نا، تو قلب مطمئن کہنا چاہیے۔ یہ نفس مطمئن کیوں کہا؟ تو سنو، اس لیے کہا کہ نفس مومنہ جب ترقی کرتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، تو پھر اس نفس کو دل کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کا نفس نفس نہیں رہتا، قلب میں بدل جاتا ہے، اور اس کا دل عرش الہی بن جاتا ہے، جلوہ گاہ کبریا بن جاتا ہے، حق ہو کی آواز آنے لگتی ہے۔ یہ ہے چوتھا اور موسٹ امپورٹنٹ نفس۔ اب آئیے، بچے کتنے؟ 2۔ جب نفس مطمئن بندے کا ہو گیا، بندہ پریشرم کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، رات میں عبادت، دن میں عبادت، اشراق پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، ساری نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، برائیوں سے تو بچا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل اس نے اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دیا ہے، تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو نفس مطمئنہ سے بلند کر کے نفس راضیہ بنا دیتا ہے۔ راضیتم مرضیہ۔ نفس راضیہ کا مطلب کیا ہے؟ نفس راضیہ کا مطلب کہ جس بندے کا نفس راضیہ ہوتا ہے، سنتشت نفس، وہ بندہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتا ہے جس سے اللہ راضی نہ ہو، وہ ہر کام رضائے مولا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے کہا تھا نا، کبھی اللہ پیسہ لے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے۔ لے کے آزماتا ہے، دیکھیں مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں، شکایت تو نہیں کرتا، شکوہ تو نہیں کرتا، اور کبھی اسے ملینر بنا کے آزماتا ہے، اسے اتنا پیسہ دے دو، اتنا ٹکا دے دو، دیکھیں مجھے بھولتا ہے کہ نہیں، بھولتا ہے کہ نہیں۔ ہزاروں آئے، کروڑ پتی بنے، ارب پتی بنے، پہلے روتے تھے، جب پیسہ آیا اللہ کو بھی بھول گئے، رسول اللہ کو بھی بھول گئے، رات دن شراب کباب میں لگ گئے، پیسوں کی شوبازی کرنے لگے، بڑے بڑے فیسٹیول کرنے لگے،
بڑے بڑے سوشل ایونٹس کرنے لگے، بڑی بڑی شوبازی کرنے لگے، مگر آئے شہادت کربلا کے اس منچ پہ آنے والوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اس بندہ خدا کو دیکھو جسے دنیا صوفی میزان الرحمان کہتی، اللہ نے انہیں بھی نوازا، مگر انہوں نے اپنے چین کو دنیا کے لیے نہیں حسین کے لیے وقف کر دیا۔ تو اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے اور کبھی دے کے یہ جو لے کے آزمائش ہے یہ آسان ہے، یہ آسان، اس میں موقع مل جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے، لیکن جو دے کے آزماتا ہے وہ بہت ڈینجر ہے، اس میں 99% لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، ماڈرن لائف اسٹائل میں اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نفس کبھی نفس راضیہ نہیں ہوتا، نفس راضیہ صرف اسی کا نفس ہے جو ہر کام رضائے مولا کے لیے کرے، یہ صالحین کا نفس ہے۔ کس کا؟ زور سے بولو، اللہ والوں کا نفس ہے، اولیاء اللہ کا نفس راضیہ، وہ ہر کام، وہ شادی بھی کرتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس لیے شادی کروں تاکہ میری نسل چلے اور نبی کا کلمہ پڑھے۔ وہ کہیں جاتے ہیں تو ہر کام میں ان کا یہی مین اپدیش ہوتا ہے کہ بس وہ کروں جو اللہ کو راضی کر دے۔ پھر بندہ نفس راضیہ لے کر اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، توجہ چاہوں گا، کرتے کرتے اس کا نفس ترقی کر کے آگے بڑھ کے نفس راضیہ سے نفس مرضیہ بن جاتا ہے۔ کیا؟ زور سے بولو، کیا بن جاتا ہے؟ نفس مرضیہ۔ دونوں میں فرق ہے، انتر ہے۔ نفس راضیہ میں بندہ طالب ہے، کیا ہے؟ نفس مرضیہ میں بندہ مطلوب ہو جاتا ہے۔ نفس راضیہ میں بندہ سیکر ہے، لینے والا ہے، نفس مرضیہ میں بندہ گیور ہو جاتا ہے، دینے والا۔ نفس راضیہ میں بندہ خدا کو راضی کرتا ہے، نفس مرضیہ میں بندہ خدا کو نہیں، خدا اپنے بندے کو راضی کرتا ہے۔ تبھی تو شاعر مشرق نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اور جس بندے کے پاس نفس مرضیہ ہوتا ہے وہی بندہ مقام رضا پہ ہوتا ہے، وہی بندہ مقام رضا پہ۔ کبھی آپ نے مارکہ کربلا کو امام حسین کے مقام رضا کے تناظر میں دیکھا؟ آئینے میں دیکھو، رضا کہتے ہیں ترک الاختیار بمر القضا۔ رضا مینس ترک الاختیار بمر القضا، یعنی قضا، موت، قضا کی کڑواہٹ سے، جو ہوا اس کی کڑواہٹ سے اپنے اختیار کو چھوڑ دینا، اس کا نام ہے رضا۔ میں اور آسان کروں گا، جب تک آپ سمجھو گے نہیں میں ہٹوں گا نہیں۔ رضا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہو، اللہ نے آپ کو اتنا پاور دیا ہے کہ آسمان کی طرف اشارہ کرو تو بارش ہو جائے، ایسے ولی۔ پتھر کو مار دیں تو فٹ بال کی طرح اڑ جائے، ایسے ولی۔ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیں، ایسے ولی۔ غوث اعظم نے کیا کہ نہیں؟ بولا۔ غریب نواز نے کیا کہ نہیں؟ داتا لاہوری نے کیا کہ نہیں؟ مخدوم سمنانی نے کیا کہ نہیں؟ حضرت غوث مجبنداری نے کیا کہ نہیں؟ کیا نا، اللہ والوں نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو وہ شکتی دیا ہے، وہ پاور دیا ہے، وہ طاقت دیا ہے کہ جب چاہیں اللہ کے حکم سے کر لیں۔ جو کر دیتا ہے وہ تو مقام راضیہ کی لاج رکھ رہا ہے، لیکن جو اس پر صبر کر لے، نہ دکھاوے، وہی مقام رضا پر ہے، وہی مقام مرضیہ پر ہے۔
اسی کا مقام مقام رضا ہے۔ اس کو میں ایک آسان مثال میں سمجھا دوں۔ ہمارے یہاں انڈیا میں ایک بارگاہ ہے، حضرت غوث محمد گوالری رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے شتاریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اینڈ ہی واز stood on the مقام مرضیہ، مقام رضا پر آپ تھے۔ توجہ چاہوں گا۔ ایک دن گوالیر کے سندھیا پریوار کے راجا نے انہیں آدیش دے دیا کہ آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ ساری پرجا آپ کے پیچھے چلتی ہے، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حضرت خواجہ غوث محمد گوالری رحمۃ اللہ علیہ چل پڑے اپنی پریوار کو لے کر کے۔ راجا نے کچھ ساتھیوں کو بھی ساتھ میں رکھ دیا تھا، سپاہیوں کو بھی۔ گو ود ہم، پروٹیکٹ ہم، جہاں تک ہماری سیما ہے، حد ہے، بارڈر ہے، وہاں تک جانا، بارڈر کے بعد چلے آنا۔ سپاہی لوگ بارڈر تک گئے، چلے آئے، قافلہ اور آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا تو ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گیا۔ ڈاکو سمجھتے ہو؟ ڈاکو، ڈکیت، چور ڈکیت سمجھتے ہو نا؟ ان کے نرغے میں آ گیا، ان کے پنجے میں آ گیا۔ 500 ڈکیت تھے۔ کتنے؟ 500۔ گھیر لیا۔ ایک ایسے پریوار کو گھیرا جس میں غوث محمد گوالری، ان کی بیوی ہے، ان کی نواسی ہے، صرف 9 سال کی، اور ایک روایت ہے 8 سال کی۔ She was only 8 years of age۔ وہ بھی تھی، بچے بھی تھے۔ چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لیتے رہے۔ حضرت غوث محمد گوالیر صبر کر رہے، کرامت نہیں دکھا رہے، کیونکہ مقام رضا پر ہیں۔ کس پر؟ مقام رضا پر ہیں۔ He was just showing his patience، صرف صبر کر رہے۔ پھر ایک ناہنجار ڈاکو نے، ایک ڈکیت نے کیا کیا؟ آپ کی 9 سال کی نواسی جو کان میں بندہ پہنے تھی، بندہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ جو کان میں لڑکیاں پہنتی ہیں، نوتھنی، دول، وہ جو کان میں دول پہنتے ہیں نا، وہ پہنے ہوئے تھی۔ ڈکیت کی، چور کی نظر اس دول پہ پڑی، کھینچ لیا، اتارا نہیں، کھینچ لیا۔ لڑکی اف بولی، خون کا پھوارہ جاری ہو گیا۔ اس بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر حضرت غوث محمد گوالیری کا مقام رضا تھر تھرا گیا۔ آپ کے قدم استقامت وہاں ڈگمگا گئے۔ اپنی نواسی کے کان سے بہتا ہوا رخت، خون دیکھ کر آپ نے کرامت دکھا دی۔ ایک ڈنڈا اٹھایا اور اسے گھمایا، ایسا گھمایا کہ 500 جتنے ڈکیت تھے سب کے سب مر گئے۔ مقام رضا پہ قائم نہ رہ سکے وہ غوث محمد جو چاہتے کرتے، اللہ نے وہ صاحب کرامت بنایا، مگر اپنی نواسی کے کان سے بہتے ہوئے رخت کو دیکھ کر مقام رضا سے ہل گئے۔ اتنا نازک مقام ہوتا ہے، اور کرامت دکھا دی، مگر اے میرے حسین، اے آقا حسین، اے مولا حسین، اے داتا حسین، آپ کا اختیار، اچھا شکتی، پاور تو ایسا تھا، عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر میرا حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتا تو اتنا پانی برستا، اتنی بارشیں ہوتی کہ پورا کربلا سمندر بن جاتا۔ مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے صرف اپنے بابا علی کی ذوالفقار، کیا؟ ذوالفقار کو دشت کربلا میں حسین صرف ایسے گاڑ دیتے، خدا کی قسم پورے کربلا میں ایک کنویں پر کنویں بن جاتے، پانی پانی ہو جاتا۔ ارے حسین تو بڑی چیز ہے۔ ان کی بیٹی جناب سیدہ طیبہ سکینہ، جناب سکینہ صرف اپنی اوڑھنی کو، آنچل کو صرف نہر فرات کی طرف اچھال دیتی،
خدا کی قسم پوری نہر فرات خیمے میں آ جاتی. ارے ننھے علی اصغر، پیارے علی اصغر، اچھے علی اصغر، 6 ماہ کے علی اصغر. حسین تو بڑی بات، اسماعیل کے بیٹے ہیں علی اصغر. حضرت اسماعیل کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کہتے جاؤ، وہ ہیں سیدنا علی اصغر. جب ماں ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی تھی، حضرت اسماعیل کو گوارا نہ ہوا، انہوں نے اپنے پیر کی ایڑی کو زمین پہ رگڑا، زمزم جاری ہو گیا، زمزم جاری ہو گیا. خدا کی قسم اگر ننھے اسماعیل کی جگہ اگر علی اصغر ہوتے اور وہ اپنے بابا حسین کے سوکھے ہونٹ کو دیکھ کر اپنی ایڑی کو رگڑ دیتے تو پورے کربلا میں ایک نیا زمزم جاری ہو جاتا. مگر کرامت نہیں دکھائی، استقامت دکھائی حسین نے. یہ مقام رضا ہے حسین کا. چاہتے تو کیا کر دیتے جانتے ہیں؟ حضرت علی اصغر کو اگر آپ روایات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، سیدنا علی اصغر کو لوگ گود میں اٹھاتے تھے، زمین پہ بھوئی پہ نہیں لٹاتے تھے. رات جب ہو جاتی تھی تو ایک کپڑے میں لٹا کے انہیں جھولا بنا کے لٹکا دیا جاتا تھا. کبھی وہ علی اکبر کی گود میں، کبھی قاسم بن حسن کی، کبھی جناب سجاد کی گود میں، کبھی آقا حسین کی گود میں، کبھی شہربانوں کی گود میں، کبھی ام رباب کی گود میں، ام یعلا کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی ناصران اہل بیت کی گود میں. کہاں بولو؟ کوئی زمین پہ نہیں بٹھاتا تھا. امام حسین نے منع کر دیا تھا میرے علی اصغر کو زمین پہ مت بٹھانا. کیوں؟ کیونکہ آقا حسین کو پتا ہے کہ علی اصغر ننھا ہے، چھوٹا ہے، اسے مصلحت نہیں معلوم. He doesn't know about the reason of this war. وہ اس جنگ کی وجہ نہیں جانتا. کہیں میرے سوکھے ہونٹوں کو دیکھ کر زمین پر بیٹھ کر علی اصغر نے اپنی ایڑی رگڑ دی تو دوسرا زمزم جاری ہو جائے گا. مصلحت یہ تھی کہ اے حسین یہ دشت کربلا ہے، یہاں کرامت نہیں، استقامت دکھانا ہے، مقام رضا دکھانا ہے. کس طرح سے دکھایا آقا حسین نے، کیسا دکھایا مولا حسین نے. ایک ایک کر کے ان کے سامنے لوگ شہید ہوتے گئے، کٹ گئے، خون بہہ گئے، مریدوں کے بھی، ان کے گھر والوں کے بھی. قاسم بن حسن کی جوانی لٹ گئی، حسین صبر کر رہے. عباس کے بازو کٹ گئے، حسین صبر کر رہے. سکینہ العطش العطش پیاس پیاس کرتی رہی، حسین صبر کر رہے. سجاد بخار میں لت پت ہے، بیمار ہیں، حسین صبر کر رہے. اے آقا حسین اتنا صبر، اتنی استقامت، راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو امام حسین کے مقام رضا نے آواز دی، اے حسینیو سنو، یہ حسین ہے. حسین یہ اتنے ایسے رب کے برگزیدہ بندے ہیں کہ انہیں اپنے دشمنوں کو بھی جہنم میں جانا پسند نہیں. He doesn't want to let him go into the جہنم. وہ جانتے ہیں کہ سامنے جو 22,000 کا لشکر جرار ہے، یہ بھی تو نبی کا کلمہ ہی پڑھتے ہیں. لالچ کا بھوت سوار ہو گیا ہے، میں انہیں جہنم میں کیسے جانے دوں؟ اس لیے میں نے اپنی قربانی پہلے پیش نہیں کی. میں نے مہلت دیا یزیدیوں کو، شاید اب مان جائیں، شاید اب مان جائیں. چنانچہ حسین نے قاسم کی جوانی کو لٹوا دیا، شاید اب مان جائیں. عباس کے بازو کٹ گئے، حسین نے مہلت دی، شاید اب مان جائیں. علی اکبر و علی اصغر کا بچپن چھین لیا گیا، حسین نے مہلت دی، رعایت دی، شاید اب مان جائیں.
ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. آخر میں حسین اٹھے. اے حسین آپ نے یہ رعایت کیوں دی؟ توجہ, یہ مہلت آپ نے کیوں دی؟ یزید کو آپ کا سر چاہیے تھا. اگر آپ پہلے اپنا سر دے دیتے تو قاسم کی جوانی بچ جاتی, عباس کے بازو بچ جاتے, علی اکبر کا لاشٹ خون میں لت پت نہ ہوتا, سب بچ جاتے. آقا حسین آپ نے دیر کیوں کیا؟ آپ نے تاخیر کیوں کی؟ Why you got so late? اتنا لیٹ کیوں کیا؟ تو حسین کے مقام رضا نے آواز دی, سن, میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں, میں اس نبی کا نواسا ہوں جو اپنوں کے لیے بھی رحمت, دشمنوں کے لیے بھی رحمت, جو بندھوؤں کے لیے بھی رحمت, شتروؤں کے لیے بھی رحمت, جو حسینیوں کے لیے بھی رحمت, کوفیوں اور یزیدیوں کے لیے بھی رحمت. میں نے سوچا کہ میں لیٹ کروں, کیونکہ عباس کا قتل دین نہیں ہے, قتل انسان ہے, قتل مومن ہے. میں نے رعایت دی. قاسم کا قتل ہونا مومن کا قتل ہے, میں نے مہلت دی. علی اکبر کا مرڈر ہونا مومن کا مرڈر ہے, میں نے رعایت دی. اللہ معاف کر دے گا, مگر میری قربانی, میرا قتل صرف انسانیت کا نہیں, صرف مانوتا کا نہیں, صرف مومن کا نہیں, بلکہ میرا پران, میرا قتل, میری جان لینا دین کا قتل ہے. اللہ حسین کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کرے گا. میں نے اسی لیے مہلت دی تاکہ یہ سدھر جائے. حسینیوں ذرا سوچو, آپ بھی سوچو, آپ بھی. وہ حسین اور چاٹگام کے حسینیوں پر کتنا کریم ہوگا. یہ ہے حسین کا مقام رضا. حسین گویا رب کعبہ یہ کہہ رہا ہے, اے میرے حسین, میری راہ میں تو قربانی دے کے تو دیکھ, میں پوری دنیا کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. سب تیرا نام جپیں گے, سب تیرا نام لے لے کے روئیں گے, سب تیرا ذکر کریں گے. ارے تو میری چاہت کی چاہت ہے, میرے محبوب کا محبوب ہے. تو اگر خوش تو میرا محبوب راضی, اور جس سے مصطفیٰ راضی اس سے خدا راضی. اسی لیے غریب نواز نے فرمایا تھا, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ نہیں دیا, کیونکہ حق و صداقت کی نشانی اور علامت کا نام حسین ہے. حضرت مکرم جی تو چاہ رہا تھا تھوڑی گفتگو کو اور رواں رکھوں, لیکن آج پتہ نہیں کیا بات ہے, گلا اٹک بھی گیا ہے, پھنس بھی گیا ہے. لیکن یہ سوچ کر اطمینان ہے کہ جس ٹاپک کو میں نے کل سے چنا تھا وہ سمپورتا مکمل ہو گیا ہے, الحمدللہ پورا ہو گیا ہے. مولا کریم ہم سب کو اپنی رضا کے لیے, اپنے حسین کی رضا کے لیے یہاں بھی زندہ رکھے, وہاں بھی زندہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.